دوستو پارٹ نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے جو بائیکاٹ ہوا تھا اس کے حالات کا تذکرہ جاری ہے۔ اس دوران انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ آپ کے ساتھ جو دوسرے دو ساتھی تھے ان کے متعلق کچھ یوں ہوا، آگے ان کا کچھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ان کے متعلق حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ بلال بن امیہ بوڑھے ہیں اور سہارے کے محتاج ہیں، اپنا کام خود نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی نوکر بھی نہیں ہے۔ کیا آپ ناپسند فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف مقاربت سے میں نے منع کیا ہے۔ اس نے کہا، خدا تعالیٰ کی قسم، اس میں ہلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، مقاربت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اسی دن سے وہ رو رہا ہے، چنانچہ اسے اپنے میاں کے پاس رہنے کی اجازت مل گئی۔ میرے کچھ رشتہ داروں نے مجھے بھی کہا کہ تم بھی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لے لو، امید ہے تمہیں بھی اجازت مل جائے گی، جیسا کہ ہلال بن امیہ کی بیوی کو اجازت مل گئی ہے۔ میں نے کہا، میں اپنی بیوی کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، نامعلوم حضور کیا جواب دیں، میں نوجوان ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے۔ انہی حالات میں 10 دن اور گزر گئے، گویا ہمارے مقاطعہ کے 50 دن پورے ہو گئے۔ میں 50ویں دن فجر کی نماز اپنے مکان کی چھت پر پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی اس حالت کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی زمین باوجود فراخی کے مجھ پر تنگ ہو گئی تھی اور خود اپنی جان سے میں بیزار تھا کہ اسی اثناء میں نے ایک زور سے پکارنے والے کی آواز سنی جو کہ کوہ صلا پر چڑھ کر انتہائی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک، تجھے بشارت ہو۔ میں نے یہ آواز سنی تو فوراً سجدے میں گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ خوشی اور کشائش کی گھڑی آ گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رجوع برحمت ہوا اور اس نے ہماری توبہ قبول کی ہے۔ لوگ ہمیں بشارت دینے کے لیے دوڑے، کچھ میرے ساتھیوں کی طرف گئے اور ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر میری طرف دوڑا، لیکن قبیلہ اسلم کا ایک اور آدمی دوڑ کر صلا پہاڑ پر چڑھ گیا اور زور زور سے پکارنے لگا۔ گھوڑ سوار کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی آواز بلند مجھ تک پہنچ گئی۔ جب وہ خوشخبری دینے والا میرے پاس آیا تو میں نے خوشی میں اپنے کپڑے اتار کر اس کو پہنا دیے۔ خدا تعالیٰ کی قسم، اس دن میرے پاس وہی کپڑے تھے۔ میں نے اپنے پہننے کے لیے 2 کپڑے کسی سے مانگے اور ان کو پہن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑا۔ گروہ در گروہ لوگ مجھے ملتے اور توبہ کے قبول ہونے کی مبارکباد دیتے اور کہتے، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے ارد گرد اور لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید اللہ دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے مبارکباد دی۔ خدا تعالیٰ کی قسم، مہاجرین میں سے صرف یہی اٹھ کر مجھے مبارک دینے آئے تھے اور کوئی نہیں اٹھا تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نیک سلوک کو عمر بھر نہ بھولے۔ بہرحال کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔